بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ سیدنا عیسیٰ کا دور آتا ہے، وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے آخری پیغمبر ہیں۔ یہ وہ قصہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا زبردست ارادہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت متعلقہ اور اس کی لطیف حکمت ظاہر ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا سارا معاملہ ہی خلاف عادت معجزہ ہے۔ ان کی پیدائش خلاف عادت واقع ہوئی، جس سے عقلیں دنگ رہ گئیں، جس سے طبی قوانین منسوخ ہو گئے۔ اس خلاف عادت و عجیب و غریب واقعے پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا اس شخص کے لیے مشکل ہو گیا جو طبی قوانین پر اس طرح یقین رکھتا ہے جس طرح معبود حقیقی پر یقین رکھتا ہے، جس کی ذات لازوال ہے، جو تجربے، مشاہدے، طبی اور طبعی احکام پر یقین رکھتا ہے۔ اسی طرح اس کا فرشتے پر یقین ہوتا ہے جس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہ جان سکا جو ہر چیز پر حاوی اور غالب ہے، اور وہ شخص جو اللہ کے ارادے سے بھی ناواقف رہا جس کے راستے میں کوئی چیز حائل نہ ہو سکتی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا کام یہ ہے کہ وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور اس قسم کے واقعات پر اس شخص کے لیے ایمان لانا آسان ہو جاتا ہے جو قادر متعلق ارادہ کرنے والے خالق ثانی معبود حقیقی پر ایمان لایا ہو۔ وہ اللہ پیدا کرنے والا، بنانے والا، شکلیں بنانے والا ہے، اس کے نام بہترین ہیں، زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، غالب حکمت والا۔ اور جو شخص آدم کی پانی اور مٹی بغیر ماں باپ کے پیدائش کو مان چکا ہو تو اس کے لیے صرف ماں سے پیدائش بنسبت ماں باپ کے بغیر پیدائش کا ماننا آسان ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی مانند دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے پیدا فرمایا، پھر فرمایا ہو جا، وہ ہو گئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تمام تر عجیب ہے۔ ان کی ولادت جبکہ یونان عقلی ریاضی کے علوم میں بلند مقام پر فائز تھا۔ اس دور میں طب کی حکمرانی تھی۔ یہودی اپنے زمانے کے رائج علوم کے آگے جھک گئے، حالانکہ وہ ایسی قوم تھے جس میں کثرت سے انبیاء ہوتے، روح اس کے متعلقہ چیزوں کے انکار میں ان کی شہرت تھی۔ وہ اس بات کے عادی بن گئے کہ جس چیز کو دیکھے ان کی مادی تفسیر کریں۔ ان کے ہاں کسی چیز کا وجود اور کسی حادثے کا امکان بغیر سبب اور علت کے نہ تھا۔ اور جن معجزات سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نوازا، وہ تنگ مادی عقل کا علاج اور زمانے کی ضرورت اور وقت کی آواز تھے۔ یہود کے ظاہر پر غور کیا اور مغز کی بجائے چھلکوں سے چمٹے رہے، حقیقت کی بجائے مظاہر پر جمے رہے۔ ان یہودیوں میں انبیاء کی تحقیر اور ان کے خلاف زبان درازی کی عادت پروان چڑھی، یہاں تک کہ قتل کرنے اور سودی کاروبار کرنا، دینی تعلیمات کو فضول جاننا، سنگ دلی، خشک مزاجی اور انسانی مہر محبت میں کمزوری جیسی عادات اپناتے۔ ان میں اکثر کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت، انسان پر شفقت، مہربانی، احترام، انسانیت سے خالی ہو چکے تھے۔ خواہ اس کا اصل اور فضل کتنا ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمدردی اور مساوات، نیکی اور کرم کے معافی تقریباً بھول چکے تھے۔ وہ نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتے تھے، کیونکہ ان میں سے جو انبیاء ہوئے جن کے صحیفے کتابیں ان کی باتوں سے پر تھے، لیکن آخری وقت میں ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہ اسی بات کو مانتے اور ان کی خواہش کے مطابق ہوتی تھی اور ان کے کردار و عادات کی تائید کرتی۔ لیکن جس نے بھی ان کی تنقید کی اور ان کا محاسبہ کیا، انہیں دین، صحیح اور واضح حق اور اصلاح حوال کی طرف دعوت دی، اس کے دشمن بن گئے اور اس سے جنگ کرتے۔ یہودی بہتات تراشی، پرزداری، سچ کو چھپاتے، جھوٹی گواہی دینے میں بڑے جری تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، ان کی زندگی، ان کی دعوت، معاشیت، ان سب کے لیے چیلنج تھی۔ مروجہ محسوسات کے لیے چیلنج تھی۔ عرف عام، قابل اتباع عادات اور مروجہ قوانین، بلند تر اقتدار جن پر یہود کا ایمان تھا، وہ عادات جن میں سے ایک دوسرے سے بڑھنے کے لیے کوشاں رہتے تھے، ان کی خاطر وہ ایک دوسرے سے نبضت آزما تھے۔ سب کے لیے مسیح ایک چیلنج تھے۔ ان کی ولادت عام طریقے سے ہٹ کر ہوئی۔ انہوں نے گہوارے میں لوگوں سے بات کی
انہوں نے ایک تہی دست اور گوشہ نشیں ماں کی گود میں پرورش پائی، ایک ایسی فضا میں زندگی گزاری جو طعن و تشنیع سے بھری تھی۔ عظمت تو نگری کے ماحول سے دور رہتے تھے۔ وہ فقراء مساکین کے ساتھ بیٹھتے، انہی کے ساتھ کھاتے، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آتے، غریب کمزور لوگوں سے ہمدردی کرتے، محتاج مالدار، حاکم محکوم، شریف گھٹیا میں کوئی فرق نہ کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ۔